نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون صدقت یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ ان میں سے جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اچھائیاں لکھتا ہے، اس کے اچھے اچھے اعمال وہ تحریر کرتا ہے۔ جو بائیں والا فرشتہ ہے وہ انسان کے گناہوں کو تحریر کرتا ہے، گناہوں کو لکھتا ہے، جو اس کی بدی ہوتی ہے، برے اعمال ہوتے ہیں، وہ ان کو لکھتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں، یعنی ایک اچھا عمل کرنے سے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بدلے میں ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ گناہ لکھنے والا ہوتا ہے وہ جب وہ لکھنے لگتا ہے تو اس کو دائیں والا فرشتہ روک لیتا ہے کہ رک جاؤ، صبر کرو، شاید یہ توبہ کر لے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو وہ کچھ لمحوں تک، کچھ وقت تک وہ رکا رہتا ہے، جہاں تک کہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب تک کہ وہ کوئی دوسرا گناہ نہ کر لے اب تک جو ہے وہ اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک کہ وہ 5 گناہ نہ کر لے اب تک نہیں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس دوران اگر وہ کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے، اچھی نیکی کر لیتا ہے، تو اس اچھی نیکی کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے ان 5 گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور اس کی نامہ اعمال میں 5 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، جیسا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ اس کی جو ہے بطور دلیل گواہی ہے۔ سامعین ذی وقار، انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر اس عبادت کے صلے میں اللہ رب العزت اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اس اجر کا ایک نیکی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، ہر اچھی اور بری چیز چاہے وہ ذرہ برابر کی ہوئی ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی لکھی جا رہی ہوتی ہے، اور اس ایک ذرہ نیکی کا بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت پہاڑوں جیسی نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا۔ سامعین ذی وقار، کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، یہ لکھتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کے عوض اللہ رب العزت جب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتہ جو ہے جب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے اور نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں تو پھر شیطان جو ہے وہ چیختا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم کو میں کوشش کر کے رائے راست سے ہٹاتا ہوں، لیکن وہ اچھی نیکی کے بدلے میں اپنے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے اور وہ جو ہے اللہ کے راستے پر بھی چل جاتا ہے۔ سامعین ذی وقار، نامہ اعمال کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جس وقت بندہ کھڑا ہوگا تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جس کی نیکیاں جو ہے وہ کم ہوں گی اور بدیاں زیادہ ہوں گی ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ یہی وہ فیصلہ ہوگا، جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا وہ سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا گویا وہ ناکام ہو گیا اور وہ بربادی میں چلا گیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جس کی جو ہے جس کی دہائیاں اکائی سے کم ہو جائیں، جس کی دہائیاں اکائی سے کم ہو جائیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکائی اور دہائی سے مثال یہ پیش کی کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی اکائی لکھی جاتی ہے، یعنی ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو فرمایا افسوس ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی جو ہے وہ اکائی زیادہ ہو جائے دہائی سے. یعنی گناہ ایک لکھا جاتا ہے، بندہ ایک کرتا ہے، اور نیکی ایک کی جاتی ہے، 10 لکھی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی بندے کے گناہ زیادہ ہوں تو ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے، ایسے بندے کے لیے بربادی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی چاہیے. توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے کبھی گناہ نہیں کیا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.